ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کی طبیعت پوچھنے گیا تو 1000 فرشتے اس کے لیے صبح سے لے کے رات تک دعائیں مانگیں گے اچھی، اور اگر صبح کو جائیں تو صبح سے لے کے رات تک، رات کو جائیں تو رات سے لے کے صبح تک۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے پھول کو توڑا اس کو شیطان کا بھائی کہا جائے گا۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو سنانے والا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری، اور میں یہ سچی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان، جیسے آپ نا کسی کی طبیعت دیکھیں گے ہیں ہاسپٹل، اور جب آپ رات کو سوئیں گے نا 1000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے پھول بھی توڑا نا اس کو شیطان کا بھائی کہا جائے گا۔ تو آج میں آپ کو سنانے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سناتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا جب نکاح ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کا جب نکاح ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح پہ درود شریف پڑھائی تھی۔ آپ بھی سوتے ہوئے تک یاد ہی رکھتے ہوں گے کہ درود شریف پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو ہر روز سوتے ہوئے تک درود شریف اور دعا دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ضرور دعا مانگتے ہیں۔ اور بابا کے فون میں نا ایک قرآن پاک کی پکچر ہے، اور وہ بھی ہم سن کے لازمی سوتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ بھی لازمی یاد کرنا۔ میرے ولاگ کو دیکھ کے آپ لوگ درود شریف بھی رات کو یاد رکھنا پڑنا، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو صرف اس لیے، اپنے لیے بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور گائز ہاں ٹھیک ہے، اور گائز اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں کو غریب اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں کیا نہیں۔ اگر ہم نے نہ کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کھینچ لیں گے، لے لیں گے، اوپر کو لے لیں گے، اپنے پاس لے لیں گے۔ آپ بھی ضرور وہ ہیلپ کرتے ہوں گے۔ مجھے نا میری مما نے آ کے یہ بتایا تھا کہ بابا نا جب بھی ریڈ کالر سے جاتے ہیں آتے ہیں ہے نا، تو جو سائڈ میں ایسے روڈ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ تو نہ کچھ بانٹ کے ضرور آتے ہیں بابا۔ آپ کے بابا بھی ایسے کرتے ہوں گے گائز، اور آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فرینڈ تھے نا، بیسٹ تو نہیں تھے ویسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فرینڈ تھے نا وہ بہت زیادہ ریچ تھے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرینڈ کا نا بہت رسپیکٹ، خیال رکھتے تھے۔
اگر اس پرانے زمانے میں نا لوگ اچھے نہیں تھے, وہ پتھروں سے بدھ بناتے تھے, بدھ. یہ حضرت الیاس کی سٹوری آپ کو اس کے دوسرے پارٹ میں ملے گی, ٹھیک ہے. پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری فنش کر لیتے ہیں. تو نا بہت خیال رکھتے تھے. ایک دن نا لوگ آئے اور نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرینڈ کی نا رسپیکٹ کرنے لگے. تھوڑے سے لڑکے نا زیادہ ساری رسپیکٹ کر کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے, کیا ہے تیرے پاس, کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ فضول, منی بھی نہیں, گولڈ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوتا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان میرے پہ ایسا ظلم کرے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے لوگ اچھے ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کسی دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرینڈ کو سزا دے کے ہی رہوں گا. ایک دن ٹرن آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر ٹوٹنے کی, اس کا گولڈ گم ہونے کی. لو جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرینڈ سو رہا تھا, لو سونا غائب, چین غائب, منی غائب, گولڈ غائب, سب غائب. اور اس کی بڑی بڑی کیز تھی نا وہ بھی غائب. کلرفل, ان کو نا اتنی ہیوی تھی کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا, اور ان کو نا ایسے کندھے پہ رکھ کے ایسے کیز رکھنی پڑتی تھی, بہت درد ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو نا اس کا سب کچھ غائب ہو گیا, گھر بھی ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرے فرینڈ کو نا سزا دی ہے. پھر لوگوں کو جب پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت رچ ہیں, تو وہ ان کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں کرتے ہوتے کہ جو بندہ آپ لوگوں کے شہر میں امیر ہے نا, آپ لوگوں کے شہر میں جو امیر ہے صرف اس کی رسپیکٹ نہ کرے. آپ کے گھر میں جو بیمار ہے اس کی تو تھوڑی سی رسپیکٹ کریں آپ لوگ. کیا باہر جا کے رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں؟ کتنا گناہ ملتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ امیر بندے کی آپ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, گھر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی کرتے ہی نہیں. وہ بھی تو آپ لوگوں کے رشتے دار ہیں. جو باہر لوگ اپنا گھر بنا کے پھرتے ہیں, آپ لوگوں کے وہ تھوڑی نا رشتے دار ہیں. آپ لوگوں کے رشتے دار تو آپ لوگوں کے گھر میں ہی رہتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ اسپیشل سٹوری بنائی تھی. آپ لوگ بھی میری طرح کچھ تو سیکھیں. آپ لوگوں کے لیے یہ اسپیشل بات ہے کہ اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ نہ کرو اور دوسروں کی کرو. اسپیشل بات ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. اپنے کم از کم اپنے رشتے داروں کی تو وہ رسپیکٹ کر لو جتنا باہر والے لوگوں کے کرتے ہو. محلے والے لوگوں کے رسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ, ان کا کیا؟ آپ لوگوں کے گھر والوں کا کیا؟ اگر آپ لوگ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ کتنے بیمار پڑیں گے. اور ویسے بھی اگر آپ کے گھر کوئی پہلے کا بیمار ہو اس کی زیادہ رسپیکٹ کریں. آپ لوگ دوسروں کے رسپیکٹ نہ کریں باہر جا کے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ سٹوری بنائی نہیں ہے, میرے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
نام کی سٹوری بابا نے مجھے لا کے دی تھی. جو مجھے اس کا مطلب پتہ لگا نا, میں نے کہا میں ولاگ بناتا ہوں تاکہ نا آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے. آپ لوگ بھی اس کو لائک کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں. اور یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی کیا نہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کرنا. اوکے, بائے گائز.